اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے کہ اس نے ہمارے سال کا آغاز ایک ایسے مہینے سے کیا ہے جو کہ حرمت والا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے استقبال سے اپنے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ استقبال کی صورت کیا ہے کہ اس مہینے کی حرمت کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت نے جہاں ان حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے وہاں 2 باتیں کہی ہیں، ذالک الدین القیم اور فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ دین قیم ہے، ان مہینوں کی حرمت کو سمجھو، قبول کرو اور اپناؤ، تو پھر جو دین آپ کو حاصل ہوگا وہ دین قیم ہوگا۔ قیم کا معنی نگرانی کرنے والا، سنبھالنے والا، سہارا دینے والا۔ جو بھی آپ کے امور ہوں گے دنیا کے آخرت کے، اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی حرمت اور ان کے احترام کی بنا پر ایسا دین آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ کے سارے کام سنبھال لے گا۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم سے مراد گناہ نہیں کرنا، گناہ ظلم ہے، اور گناہ کرنے والا انسان حقیقت میں ظلم کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار رہا ہے۔ گناہ جو ہے ومن غیرت اللہ تعالیٰ ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو انسان کب للکارتا ہے؟ جب ایسا کام کرے جس کو اللہ نے حرام کہا ہے۔ تو پھر اس مہینے کی آمد کیا اس کا تقاضا ہے اور کیا اس کے استقبال کا طریقہ ہے کہ ہم اس حرمت کو سمجھیں اور کسی فسق و فجور، بدعت اور گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ جب یہ احترام ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ سمجھو کہ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ اللہ تقویٰ عطا فرمائے گا۔ اس تعظیم کا اجر ہے، خزانوں کی کمی نہیں وہاں پر۔ اللہ رب العزت لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، عمل کا اجر پورا پورا دیتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتا۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے بڑھا بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ مناسبتیں، یہ دن، یہ مہینے، محرم کا مہینہ، اس میں روزے کی بڑی برکت اور فضیلت۔ یوم عاشور کا روزہ، عاشور سے مراد ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ۔ یہ عاشور کا لفظ سنتے ہی ہمیں واقعہ کربلا ذہن میں آتا ہے؟ نہیں، عاشور عشر سے ماخوذ ہے جس کا معنی 10، اور عاشور سے مراد ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ۔ وہ محرم میں بھی ہوتی ہے، صفر میں بھی ہوتی ہے، رجب میں بھی ہوتی ہے، رمضان اور شوال میں بھی ہوتی ہے۔ اس تاریخ کا روزہ، کیونکہ اس دن ایک واقعہ پیش آیا تھا جو ہمیں درس دیتا ہے کہ حصول آزادی ایک نعمت ہے، اس کا حق شکر کیسے ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ۔ یہ 10 تاریخ محرم کی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور ایک طاغوت فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دی۔ فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ کی امت بھی رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل جب وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو فرمایا کہ نحن احق و اولیٰ بموسیٰ منکم، تمہاری بنسبت موسیٰ سے ہمارا تعلق بڑا اور گہرا ہے، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ امتی ہونا تعلق نہیں، اصل جو تعلق کی بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تم تو نرے مشرک ہو، موسیٰ علیہ السلام موحد تھے اور اللہ نے ہمیں بھی توحید دی، تو اصل تعلق کی بنیاد تو توحید ہوتی۔ فرمایا روزہ ہم رکھیں گے، توحید کے تعلق سے موسیٰ ہمارا بھائی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا۔ اس ایک روزے کا اجر کیا ہے؟ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی مضت، اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان لئن عشت الی القابل لاصومن التاسع، اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اب 10 کے روزے کا اجر ہے 1 سال کے گناہ بخشے جائیں، اور 9 کا اجر کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت کا اجر۔ جتنی قوت کے ساتھ آپ ان کی مخالفت کریں گے، جتنا آپ کے دل میں ان کی نفرت ہوگی، اس قوم کا بغض ہوگا، اتنا آپ کا اجر بڑھ جائے گا۔ عقیدہ الولاء والبراء، اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ جو ایمان کی کڑیاں ہیں نا، سب سے مضبوط کڑی یہ ہے، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ تو یہودی قوم سب سے زیادہ مبغوض قوم ہے، منحوس قوم ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری نفرت، ہمارے بغض کے قابل۔ جتنا زیادہ بغض ہوگا اتنے زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ یہ 2 دن 9 اور 10 نبی علیہ السلام کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔
رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. واحد محرم کا مہینہ جس کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ. پھر اس کی تعظیم کے تقاضے کیا ہوں گے؟ اللہ کا مہینہ ہے. یہ جو حرمت والے 4 مہینے، ان میں سے بھی محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ. تو پھر اللہ کے مہینے کا ہونا کیا اس کا مقصد ہے؟ کیا اس کی تعظیم کے تقاضے ہیں؟ کیا اس میں اجر ہوگا؟ گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو، تاکہ سال کے شروع میں اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے اور تقوی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے. اور پھر یہ تقوی اساس بن جائے گا آگے جو بقیہ دن آئیں گے. جب تقوی اللہ کی طرف سے آ گیا تو اللہ اس تقوی پر استقامت دے گا. اس مہینے محنت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، معصیتوں سے بچاؤ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم گناہوں کے ارتکاب سے ہوتا ہے. پھر ذالک الدین القیم، یہ دین قیم بن جائے گا، تمہارے سارے کام سنبھال لے گا، پریشانیاں دور، دکھ درد دور، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، سارے امور سنبھالے. دین قیم، ایسا دین جو قیم ہوگا، نگران ہوگا، سنبھالنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ سارے کام آپ کے بنا دے، ہر تنگی دور کر دے گا، پریشانی دور کر دے گا. یہ تحفہ اللہ کی طرف سے موجود ہے. مجاہدہ کرو، لڑو اپنے نفس سے، گناہوں سے بچو تاکہ تقوی مل جائے. اور تقوی مل گیا، یہ کامیابی کی سند اللہ کی طرف سے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے. علماء سلف میں کسی کا قول ہے، اگر مجھے خبر مل جائے اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا تو تمنیت الموت، موت کی تمنا کروں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے. ایک سجدہ قبول کر لیا مانا مجھے تقوی کی سند مل گئی. تو ان دنوں کا اہتمام کرو، ان کا احترام کرو، اور معصیتوں سے، نافرمانیوں سے گریز کرو. جو کام امت کر رہی ہے ان میں سے کوئی کام ان کا دین سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. یہ محرم کی مشروعیت کتاب و سنت کی روشنی میں جو آپ کے سامنے عرض کریں.